السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ پریمیم چینل، جہاں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول تیرے عشق کی سرگوشیاں. اس کو تحریر کیا ہے زینہ شاہ نے. تو چلیں پڑھتے ہیں ایپیسوڈ 16 کی طرف. حال جھیل پر پڑتی سورج کی کرنیں اب تیزی سے چمکنے لگی تھیں. صبح کا سحر اب دوپہر کی پرسکون گرمی میں بدل گیا تھا. حیان نے ماضی کے ورقوں کو پلٹا تو آج بھی اسے وہی تکلیف، وہی درد اپنے دل میں اٹھتا محسوس ہوا جو اس نے آج سے کچھ سالوں پہلے محسوس کیا تھا. اس نے سختی سے آنکھیں میچیں، جیسے ان آنکھوں میں آتی نمی کو واپس لوٹنے کا عندیہ دے رہا ہو. ثنائے کے رخسار آنسوؤں سے نم تھے. اپنوں کو کھونے کا غم وہ جانتی تھی، لیکن اس کے اپنوں کا تو عکس بھی اس کی یادوں میں دھندلا سا تھا. جبکہ حیان نے تو اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے خون آلود پایا تھا. اس کا درد محسوس کرتے اس کا دل پھٹ رہا تھا. اس نے اپنا ہاتھ بے اختیار اس کے کندھے پر رکھا جو اس کے پہلو میں اس سے کچھ دوری پر بیٹھا تھا. اپنوں کے غم سے میں آشنا ہوں، لیکن تمہارا غم میرے غم سے بہت بڑا ہے. اپنوں کے بغیر جینا کیسا ہے میں جانتی ہوں، لیکن اپنوں کی موت کو اپنے سامنے دیکھنا میں تصور بھی نہیں کر سکتی. اس کی آواز لرزی تو وہ خاموش ہوئی. اس کی آواز کی لرزش اور نمی محسوس کرتے حیان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا. مجھے اب اس درد سے عشق ہے ثنائل، کیونکہ اب تک اس درد نے ہی مجھے جینے میں مدد دی ہے. لیکن اب دل کچھ الگ فرمائشیں کرنے لگا ہے. اب اسے درد کے ساتھ ساتھ کچھ راحت بھرے لمحات کی بھی طلب ہونے لگی ہے، اور اسے یہ راحت صرف تمہارا ساتھ بخشتا ہے. اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے گلابی عارض سے نمی اپنی پوروں پہ چنی. اور جانتی ہو تمہیں یہاں میں کیوں لایا؟ اس نے اس کا چہرہ ایک ہاتھ کے پیالے میں لیا تو ثنائل نے اپنی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا. گلابی آنکھیں اس وقت سب سے حسین منظر تھیں. کیونکہ میں درد اور راحت کو ایک ساتھ محسوس کرنا چاہتا تھا. میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ درد اور راحت مل کر مجھ میں کون سا احساس جگاتے ہیں، میری زندگی میں کون سا منظر اختیار کرتے ہیں. اس کی آواز دھیمی ہوتی گمبھیر سرگوشی میں تبدیل ہو گئی. تو کیسی شکل دکھی؟ ثنائل نے یوں ہی دیکھتے استفسار کیا. حسین، منفرد، ان نظاروں سے بھی زیادہ دل فریب جو آج تک مجھے حیام دکھایا کرتی تھی. وہ اسی طرح اسے دیکھتے ٹرانس کی کیفیت میں گویا تھا. وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں یوں کھوئے تھے جیسے اس کے علاوہ ان کی کوئی جائے پناہ ہی نہ ہو. موبائل کی ٹون نے اس ارتکاز کو توڑا تو وہ دونوں ہی چونک کر فہم کی دنیا میں لوٹے. ثنائل نے جھیکتے ہوئے رخ پھیرتے اپنے بالوں کو کان کے پیچھے کیا. حیان نے اس کی اس حرکت کو بڑی توجہ سے دیکھا تھا. مسکرا کر فون ریسیو کرتے کان سے لگایا. بغیر لفظوں کے وہ مخاطب ہوا. ٹھیک ہے، میں جنگل سے باہر آ رہا ہوں، مجھے وہاں سب الرٹ ملو، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے. اس کا لہجہ سخت تھا. ابھی کچھ لمحوں پہلے ثنائل کے ساتھ جس لہجے میں وہ گویا تھا، اب اس لہجے کی دور دور تک کوئی جھلک تک نہیں تھی. چلو، گارڈز پہنچ گئے ہیں، اب ہمیں جنگل سے باہر نکلنا ہے. اس نے فون رکھ کر ثنائل کو مخاطب کیا، انتہائی نرمی اور محبت سے. ثنائل اس کے لہجے کے اتار چڑھاؤ پر بس اسے دیکھ کر رہ گئی. وہ دونوں جھیل کے کنارے چٹان پر بیٹھے تھے. حیان اس سے پہلے کھڑا ہوا تھا اور اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا. ثنائل نے اسے دیکھتے اگلے پل اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. وہ دھان پان سی نرم و نازک مومی گڑیا اس کے کندھے تک بمشکل پہنچی تھی. حیان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے گرفت میں تھاما اور اسے ساتھ لیے چلنا شروع کیا. اس چھوٹے سے گھر کو اچھی طرح لاک کرتے ہوئے یوں ہی ہاتھ تھامے آگے بڑھنے لگا. ثنائل خاموشی سے اس کی ہم قدم تھی. اس کی مضبوط پشت کو دیکھتے اس نے مسکرا کر سر جھٹکا. خوبصورت چہرے پر شرم و حیا کے رنگ اپنی بہار دکھاتے اس کے چہرے کو مزید حسن بخش رہے تھے، جس سے حیان اس کی جانب پشت ہونے کے باعث اس منظر سے محروم رہ گیا تھا. وہ دونوں جنگل سے باہر آئے تو پکی سڑک پر 5 کالی کروزر لائن سے کھڑی تھیں. ثنائل کو حیرت ہوئی کہ وہ لوگ بمشکل 10 منٹ بعد ہی اس جنگل سے باہر آ چکے تھے، جبکہ حیان اسے رات سے اس جنگل کے ہر کونے کی سیر کروا چکا تھا. اس کی بات یاد آتے اس کے دل میں بھرے جذبات مزید آنچ دینے لگے. اس نے گاڑیوں کی قطار کو دیکھ کر ایک نظر حیان کو دیکھا. میں اب کسی بھی قسم کا رسک نہیں لے سکتا. تم چاہے جو بھی کہو، لیکن تم صرف میری ہو، اور میں کسی کو بھی اب تمہیں مجھ سے جدا کرنے نہیں دوں گا. کسی کو بھی نہیں. اس کے لہجے میں اتنی شدت تھی کہ چاہ کر بھی ثنائل کچھ نہیں کہہ سکی، نہ انکار اور نہ ہی اقرار. لیکن آج وہ ایک بات بہت اچھی طرح جان چکی تھی. اسے اپنے اس ان کہے رشتے کی بنیاد مل چکی تھی، اور اس بنیاد پر اس نے اپنے عشق کا محل تعمیر کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا. گرے فارمل ڈریس میں وہ کف لنکس بند کرتا اپنے کمرے سے باہر نکلا تو سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آئے تو سامنے ہی اسماعیل شاہ نکسک تیار بیٹھے سگار کا کش لگا رہے تھے. اس نے ایک نظر دیکھ کر نظروں کا زاویہ بدلا. اس کی آنکھوں میں عجیب سی تپش ابھری تھی ان کو دیکھ کر. جلدی میں ہو؟
اسماعیل شاہ نے اسے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر کے جانے بڑھتے دیکھ کر پوچھا۔ وہ لب بھینچ کر رکا۔ آپ بہتر دیکھ سکتے ہیں، اس نے بمشکل اپنا لب و لہجہ قابو کرتے جواب دیا۔ ہاں، میں تو بہت کچھ دیکھ رہا ہوں۔ خیر، تم آج کل کن سرگرمیوں میں ہو؟ ڈیوڈ کہہ رہا تھا کہ تم آفس میں بھی نہیں دکھتے۔ انہوں نے اسے سر تا پیر کھوچتی نظروں سے دیکھتے استفسار کیا۔ ڈیوڈ پر آپ کو مجھ سے زیادہ یقین ہے، جبکہ بہت کچھ تو میں بھی آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں۔ بہرحال یہ بحث لا حاصل ہے۔ ابھی مجھے بہت ضروری کام سے نکلنا ہے، ہو سکتا ہے رات کو آنے میں تاخیر ہو جائے۔ اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا اور اپنے قدموں کو تیزی سے آگے بڑھا گیا۔ اسماعیل شاہ نے اس کا انداز دیکھ کر تلملاتے ہوئے جبڑے بھینچے۔ تم کیا سمجھتے ہو تم مجھ سے جیت سکتے ہو؟ باپ ہوں میں تمہارا، تم سے 10 قدم آگے ہی رہوں گا۔ سگار کو ایشٹرے میں بے دردی سے مسلتے ہوئے انہوں نے زہر خن لہجے میں کہتے اسے نظروں سے اجھل ہونے تک نگاہ میں رکھا تھا۔ شیشے سے ٹیک لگائے وہ نیم دراز سوچوں میں گم تھی۔ شیشے کے پاس چاروں جانب ہریالی کا راج تھا، اونچے اونچے درخت آسمان کو چھوتے محسوس ہو رہے تھے۔ بیچ میں چلتی تارکول کی سیاہ سڑک بہت ہی خوشگوار تاثر دے رہی تھی۔ دوپہر ڈھلتی جا رہی تھی۔ پیرس کی ٹھنڈک میں دھوپ کی کرنیں جسم میں زندگی کو دوڑانے کا کام کرتی تھیں، جو کہ اب ڈھلتی دوپہر کے ساتھ ڈھلتے ڈھلتے اپنا سفر تمام کر رہی تھیں۔ حیان اس کے پہلو میں ایک ہاتھ کے فاصلے پر بیٹھا تھا۔ اس کی خاموشی کو محسوس کرتے اس نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ اسے محو پا کر اس نے دھیمے سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلایا۔ ثنائل چونک کر سیدھی ہوئی۔ کیا سوچ رہی ہو مائی بلیو آئی بیوٹی؟ اس کی جانب قدرے جھک کر بیٹھتے اس نے دھیمی آواز میں استفسار کیا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے شانے اچکائے۔ تھک گئی ہو؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں تو، بالکل نہیں۔ کل رات آپ نے 7 اسٹار ہوٹل میں اسٹے کروایا تھا، نرم و ملائم، گرم و آرام دہ بستر کے آغوش میں۔ میں نے بہت پرسکون اور آرام کی نیند لی تھی۔ تھکن کیسی؟ اس نے شرارتی لب و لہجے میں بولتے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی شرارت اور آنکھوں کی چمک اور چہرے پر چھائی شرارت دیکھتے حیان کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ یہ تانا میرے خیال سے مجھے زندگی بھر سننا پڑے گا، اس نے ثنائل کی شرارت پر مصنوعی آہ بھرتے کہا۔ بالکل، جب تک ساتھ ہے تب تک تو بالکل سننا پڑے گا، اس نے لاپرواہی سے کہتے سر سیٹ کی پشت ٹکایا اور ذرا سا کھسک کر آرام دہ ہوئی۔ مطلب پوری زندگی؟ اس نے کہہ کر لب آپس میں پیوست کرتے سر اس بات میں ہلایا جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس نے بھویں چڑھائے پوچھا۔ کیونکہ میری پوری زندگی اب صرف تمہارے سنگ ہی گزرنی ہے، تمہارے علاوہ اور کوئی جائے پناہ بھی تو نہیں، اس نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ ابھی تک میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شرم سے یخلق اس کے گال دہک اٹھے تھے۔ مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں، کیونکہ مجھے تمہارا جواب تمہاری سمندر سی گہری آنکھوں میں صاف نظر آتا ہے۔ تم چاہے خود پر جتنے بھی خول چڑھا لو، لیکن جب تم میرے پاس آتی ہو نا تو یہ تمہاری آنکھیں چمک اٹھتی ہیں۔ یہ جو وقفے وقفے سے چوری چوری میری جانب اٹھتی ہیں نا، میرا دل بے قابو کر دیتی ہیں، اور ان آنکھوں کی گہرائی میں صرف مجھے اپنا عکس دکھتا ہے۔ اس کی آواز اب سرگوشی میں ڈھل گئی تھی۔ ثنائل کو ایک تیز لہر اپنی ریڑھ کی ہڈی سے اٹھتی پورے جسم میں کسی برق کی مانند دوڑتی محسوس ہوئی۔ ہائے، یہ شرمانا! اس کے چہرے پر چھائے گلال کو دیکھتے اس نے لطیف سی چوٹ کی۔ مجھے کوئی شرم نہیں آتی، اور آپ ایسی باتیں مجھ سے مت کیا کریں۔ اس نے بے وجہ بالوں کو کان کے پیچھے کرتے اپنا رخ موڑا۔ اس کی دھڑکنیں بے لگام ہوئیں، جیسے ہر قید کو توڑ دینا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنی کیفیت کو چھپانے کو لاپرواہ انداز اپنایا، لیکن اس کے لہجے کی کپکپاہٹ اس کے دل کی چوری کو صاف عیاں کر رہی تھی۔ مائی بیوٹی، ان رنگوں کو ہمیشہ میرے لیے سنبھال کر رکھنا، کیونکہ حیان شیرگل کی نس نس میں یہ رنگ زندگی بن کر دوڑنے لگے ہیں۔ اب ہر منظر کی خوبصورتی صرف تم ہو، میرے ہر زخم کا مرہم صرف تم ہو۔ تم ہو تو یہ حیوان انسان بنا ہے، اب اس انسان کو دوبارہ اس حیوان کے شکنجے میں جانے سے بچانا نہ بچانا صرف تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس نے ثنائل کا ہاتھ تھام کر جھٹکا دیا تو وہ جو اپنے دل کو سنبھال رہی تھی، صفتات پر وہ کسی ٹوٹی شاخ کی طرح اس کے شانے سے لگی۔ اس کا بھاری لب و لہجہ، دل کو پاگل کرتا انداز ثنائل کو بے بس کرنے لگا۔ گاڑی رینگتی ہوئی اس کے اپارٹمنٹ کے سامنے جا رکی۔ دل تو ہرگز نہیں چاہ رہا کہ تمہیں خود سے دور کروں، لیکن مجبوری ہے۔ اپنا خیال رکھنا اور آفس سے 2 دن ریسٹ لو، میں 2 دن بعد گاڑی بھیج دوں گا پک کرنے کے لیے۔ حیان نے اس کے چہرے کے رنگوں کو اپنی انگلی کی پوروں پر سمیٹنے کی لاشعوری سی حرکت کی۔ ثنائل نے تیزی سے آنکھیں بند کی۔ میں خود آ جاؤں گی، آپ فکر مت کیجیے گا، اس نے گھبراہٹ کے مارے بنا سوچے جواب دیا۔ اب تو میری ساری فکریں صرف تمہارے لیے ہیں، تو یہ کام تو ناممکن ہے، کچھ اور کہو تو شاید مان لوں، اس نے اس کے چہرے کے ہر نقش کو آنکھوں میں سماتے کہا۔ اس کی نظروں سے پزل ہوتی ثنائل اللہ حافظ کرتی گاڑی سے اتری اور تیز تیز قدم اٹھاتی انٹرنس سے اندر داخل ہوئی، اور کچھ ہی دیر میں وہ منظر سے اوجھل ہو چکی تھی۔
حیا نے اسے جھٹکتے ہوئے ڈرائیور کو اشارہ دیا اور اس کے اشارے پر گاڑی نے اپنا سفر پھر سے شروع کر دیا تھا۔ وہ اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولتے ہی تیزی سے اندر داخل ہوتے لاؤنج میں موجود صوفے پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ اتھل پتھل دھڑکنیں اپنی جگہ پر آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس بھرا۔ حسین مسکان اس کے چہرے پر جیسے گھر ہی کر گئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر لیپ ٹاپ پہ مصروف فاحہ نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا۔ سنی؟ اسے دیکھتے ہی اس کی بے اختیار زوردار چیخ نکلی۔ سنائل ایک دم ہڑبڑا کر سیدھی ہو بیٹھی۔ کیا ہوا فاحہ؟ کہاں آگ لگی ہے؟ اس نے ایک دم کھڑے ہوتے چاروں جانب ایسے دیکھا جیسے کہیں آگ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تم نے بتایا بھی نہیں کہ تم آ رہی ہو لڑکی؟ فاحہ اس کی بات کو مکمل نظر انداز کرتی اسے گلی سے آ لگی۔ بتا دیتی تو تمہارا یہ پاگل پن دیکھنے کو کیسے ملتا؟ لوگوں نے مجھے کتنا مس کیا ہے، مجھے کیسے پتہ لگتا پھر؟ اس نے بغل گیر ہوئے اسے مزید خود میں بھیجتے ہوئے کہا۔ اپنی ویلیو منوانا تو کوئی تم سے سیکھے۔ فاحہ نے اس سے الگ ہو کر اسے دیکھا جیسے پتہ نہیں کتنے سالوں بعد وہ اسے روبرو اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ لیکن سچ میں نے تمہیں بہت مس کیا، بہت۔ وہ دل کی گہرائیوں سے بولتی ایک بار پھر اسے گلے سے لگی تھی۔ سنائل نے اس کی اتنی محبت میں مسکرا کر اسے خود میں بھیجا تھا۔ ٹھیک، تو اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ چل ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔